السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 12 اگست بروز پیر کو ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اس عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنے۔ ناظرین، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر دل گرفتہ اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ تتر بتر ہو جائے گا۔ سیکرٹ بیلٹنگ آئینی طریقہ کار ہے اور ہر سینیٹر کا حق ہے۔ کیا آئینی اور قانونی طریقے سے دیے جانے والے جو ووٹ ہیں، کیا ان پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی ملک میں مہنگائی نے گزشتہ 6 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی جو عوام ہے، یہ عوام کو حکومت سے ریلیف کی اب امید رکھنی بھی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو پروگرام کا آخری حصہ ہوگا، پروگرام کے آخری حصے میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی پریس بریفنگ کی اندرونی کہانی بھی ہم آپ کے ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے بات ہوگی سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے والوں نے اپنے ضمیر کی سنی تو پھر ان پر آخر تنقید کیسی؟ ناظرین، گزشتہ روز اپوزیشن خود ہی اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر پڑی۔ ماضی میں جو کرتی رہی، کل وہ بھگتنا بھی پڑ گیا۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا محاذ اپوزیشن نے خود ہی گرم کیا تھا، لیکن اس میں ناکامی پر اپوزیشن کو سیاسی اور عوامی حلقوں میں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سینٹ وہ محاذ ہے جہاں پر اپوزیشن کی طاقت زیادہ ہے اور اکثریت رکھتے ہوئے بھی اپوزیشن کی ناکامی نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی تدبیروں اور تجربے پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں، جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ کل ہونے والی شکست سے نون لیگ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے۔ کل اپوزیشن سے 14 اراکین نے بقول اپوزیشن کے دغا کیا، دھوکہ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہر سینیٹر کا حق ہے اور ووٹ ہمیشہ ضمیر کی آواز پر دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا ماضی میں ضمیر کی آواز پر دیے جاتے رہے یا کل دیے گئے۔ ایک طرف پارٹی کا فیصلہ ہے اور ایک طرف ضمیر کی آواز ہے۔ کیا سینیٹرز کو اپنے ضمیر کی آواز سننے کے لیے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے؟ اگر پارٹی غلط فیصلے کر رہی ہو تو کیا سینیٹر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو ملکی اور قومی مفاد میں ہو؟ اور اگر کسی نے اپنی آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ کر ہی لیا تو پھر اس پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ یا تو پھر سیکرٹ بیلٹنگ کا قانون بدل دیں یا فیصلے ایسے کریں کہ کم از کم آپ کے جو اپنے سینیٹرز ہیں وہ تو اس سے اتفاق کرتے ہوں اور اس فیصلے پر قائل ہوں۔ جبکہ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ کل چیئرمین سینٹ کے مد مقابل جو امیدوار تھے سینیٹر میر حاصل بزنجو، ان کے خلاف نیب میں گزشتہ سال سے بے ضابطگیوں کے اوپر تحقیقات بھی چل رہی ہیں۔ نیب اب بھی اس کے اوپر انکوائری کر رہا ہے، جبکہ سینیٹر میر حاصل بزنجو نے نیب میں حاضری یہ کہہ کر مؤخر کروائی ہوئی ہے کہ وہ کینسر کے مریض ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر نیب گزشتہ کچھ عرصے میں انہیں گرفتار کر لیتی تو پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اسے انتقامی کارروائی کے طور پر رجسٹرڈ کرواتی، لیکن نیب کی جانب سے شاید سینسیبلٹی دکھائی گئی اور کسی قسم کی کارروائی یا ایکشن کو پبلک نہیں کیا گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میر حاصل خان بزنجو کے خلاف جلد کارروائی ہوگی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے 14 سینیٹرز کی بغاوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نیب زدہ شخص کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فاروق نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فاروق صاحب، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف اس طرح تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور جس طریقے سے اپوزیشن کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب وہ بھی ایک لمحہ تھا جب 64 ممبران کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ شاید جو حکومت ہے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بڑے حکومت کے جو وفاقی وزیر تھے ٹی وی چینلز پر آ کر دعوے کر رہے تھے نہیں جی ہم صادق سنجرانی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ کل ہوئے بھی۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ 14 جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمارے ضمیر جاگ گئے یا بک گئے۔ پچھلے سال 2018 میں مارچ میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تب آپ کو بھی یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بڑی میڈیا کے سامنے تنقید کی تھی، پیسہ دیا گیا، پیسہ لیا گیا، جمہوریت کی نفی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس بار کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ تو جو ایلیگیشن ہے کسی پہ کوئی زبان تو کسی کی بند نہیں کر سکتا، لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو یاد دلایا جائے کہ فروری 2018 میں
جو سینٹ کا الیکشن ہوا سندھ کا، اس کے اندر ایم کیو ایم کی جو عددی اکثریت تھی تو کم سے کم 5 سینیٹرز کو الیکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف 1 سینیٹر الیکٹ ہوا۔ تو جو باقی 4 کے جو ووٹ تھے تو پیپلز پارٹی نے تو سٹینڈ یہ لیا کہ جی کیونکہ ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو لوگوں نے ضمیر کی آواز پہ جو ہے ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر دے دیے، حالانکہ جو دوسری باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن دیکھیں چلیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے جو الیکشنز ہوں گے ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے، تو اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوگا، اور یہ صرف اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت کی بھی تو دراصل ریزولوشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی، ڈسمس ہوئی۔ تو اگر تو یہ کوئی کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ تھی تو ہمارا ریزولوشن ہم کامیاب ضرور کرواتے۔ ایکچولی میں بتاؤں کہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کی آپ کو تھنکنگ بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح کسی کرپشن یا ہارس ٹریڈنگ والا وہ آدمی ہے نہیں، نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اپوزیشن کی اپنی جو حالات تھے وہ اپنی جگہ، اور ساتھ ساتھ ایک چیز فیکٹر بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے صادق سنجرانی کی اپنی پرسنالٹی۔ اس کی پرسنالٹی ان صاحب کی، صادق سنجرانی کی اس طرح کی ہے کہ آپ دیکھ تو لیں کہ بلاول صاحب نے بھی مٹھائی ان کو کھلائی، کس نے زرداری صاحب نے بھی ان کی تعریف کی، یا تو کوئی یہ کہہ دیتا کہ کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ایک غلط طریقے سے ایوان چلا رہے تھے اور حاصل بزنجو جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ایوان چلائیں گے، یعنی کوئی اس قسم کی تو بات سامنے آتی۔ لیکن صرف اور صرف اگر اتنی بات کرنی ہے تو جمہوریت کا جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی الیکٹ ہو جائے کسی بھی ہاؤس میں تو پھر انلیس اینڈ انٹل اس کی کوئی فالٹ ہے، ڈیفالٹ ہے، لیکن تو اچھا اس طرح صرف لیکن ایک اور بات فاروق صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ضمیر کے مطابق لوگوں نے کل فیصلہ کیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر کوئی ایسا بھی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا، کل کو یہ حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پیسہ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، پھر کوئی ایسا سیکرٹ بیلٹنگ میں کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی کھوج لگانی چاہیے کہ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے کسی پیسے کی وجہ سے، کسی لالچ میں آ کے، آخر پتہ تو چل سکے اس کا۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جو ایولیوشن ہے یا ارتقائی مراحل ہیں ان سے آپ کو تھوڑا سا آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ ایک زمانے میں آرٹیکل 63A نہیں ہوتا تھا اور کھلا فلور کراسنگ بھی ہوتی تھی، اور فلور کراسنگ تو لوگ جو تھے وہ کھلا پارٹی چینج کر کے بھی آ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد آرٹیکل 63A انٹروڈیوس کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا تھا 98 میں جسٹس اجمل میاں نے، اور اس کے ان کانسیکوینس یہ آرٹیکل 63A آیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے قوانین موجود ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، بہت سے ایسے سب آرٹیکلز ہیں جو کہ شو آف ہینڈز کی بات کرتے ہیں، بعض شو آف ہینڈز کی بات نہیں کرتے، اور سیکرٹ بیلٹنگ بہرحال اس ملک کے قانون کا حصہ ہے۔ یا تو سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے کمپلیٹلی ختم کر دیں، لیکن جب آپ سیکرٹ بیلٹنگ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی نہ کبھی آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے تو سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور کھل کے بیلٹنگ اس لیے ہونی چاہیے کہ سامنے پتہ چل جائے کون کہاں کھڑا ہوا ہے، لیکن کیونکہ قانون ہے، قانون جب تک چینج نہیں ہوگا، اپوزیشن تو آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، کر بھی سکتے ہیں فاروق صاحب۔ اب تو کسی بھی قانون سازی کے لیے آپ کے پاس تو رکاوٹ ہونی بھی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اب لوگوں کے اور ضمیر جاگنا شروع ہو جائیں کہ نہیں قانون سازی ہے ملک کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اب وہ جو قانون نہیں وہ جو قانون سازی میں جو ووٹ دیا جاتا ہے نا، وہ شو آف ہینڈ سے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب پارٹی کا ڈر خوف کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، پتہ نہیں۔ ایگزیکٹ تو یہ ایک ملا جلا ایک سمجھیے تیتر بٹیر ٹائپ کا ایک سسٹم ہے جو کہ میرے خیال میں ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ارتقائی مرحلہ ہے، اور اس کے تھرو یہ پاس ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں اسی طرح تو
کانسٹیٹیوشنل لا یا لا کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صادق سنجرانی صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے یا لوگوں نے اپنے ضمیر پہ ووٹ ڈالا ہے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے. ڈیموکریسی تو یہی ہے نا کہ دیکھیے اب امریکن جب الیکشن ہوئے تو ایلیگیشن انہوں نے لگائے، دونوں طرف لگائے، لیکن پھر ان دی اینڈ تسلیم کر لیا ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی. ہاں بھائی ڈونلڈ ٹرمپ سب کا صدر ہے. اسی طرح چاہے اوباما انڈیا میں بھی ہوا، آپ دیکھیں مودی کی شکست کو کانگریس نے تسلیم کیا. تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیے اگر تو واقعی آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، ایک دفعہ ایک رزلٹ آ گیا، انلیس اینڈ انٹل آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں آپ ضرور چیلنج کریں، اس کے فورمز موجود ہیں. لیکن اگر کوئی گیلری میں کھڑے ہو کے جھوٹے سچے الزام کسی ان کنیکٹڈ آدمی پر لگائے تو دیٹ از ویری ڈسپیکیبل، بہت ہی غلط چیز ہے اور وہ ٹالریبل نہیں ہے. اس ساری سچویشن کے بعد اب جو لانگ مارچ کی کالیں دی جا رہی ہیں، اے پی سی بلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں میں اگین ریپیٹ کروں کہ لانگ مارچ کرنا اور جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگز بلانا یہ تمام کا تمام ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا، جو کہ حکومت بالکل کسی موڈ میں نہیں ہے کہ کہیں بھی روڑے اٹکائے گی. لیکن یہ اچھا ہے بلائیں، ان کی اور قلعی کھلے گی، بجائے اس کے کہ حکومت کا ساتھ دیں، رفاع عامہ کے قوانین پاس کروائیں، پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کو بلڈ کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے کرپشن میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کرپشن سے نکلنے کے لیے ان کے ذہن میں صرف ایک اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح حکومت کو پرابلم میں ڈالنے کی کوشش کریں، جو انشاءاللہ پاکستان کی عوام، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پھر کسی طرح کوئی ریپریو مل جائے، کوئی کنسیشن مل جائے، جو کہ عمران خان کسی بھی موڈ میں نہیں ہے، نہ ان کو دینا چاہیے نہ وہ دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات بڑی ہے، دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کیونکہ عمران خان کی، ہماری تمام انسٹیٹیوشنز کی سب کی نیت صاف ہے، اور ہماری سب کی سب نیت اور ڈائریکشن پاکستان ہے اور صرف پاکستان ہے. بالکل صحیح. اچھا فاروق صاحب، یہ شہزاد اکبر صاحب آئے روز پریس کانفرنسز کرتے ہیں، شہباز شریف کے روبرو بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اب آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے اکاؤنٹس میں رقم منتقلی دستاویزات جو ہیں وہ منظر عام پر وہ لے آئے، بڑے ثبوت ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں، کچھ آنے باقی ہیں. اب ان چیزوں سے کیس کیا مزید مضبوط ہوں گے؟ ان کو تو آلریڈی سزا ہو چکی، وہ تو ضمانت پہ ہیں. ان چیزوں سے مزید کوئی فرق پڑے گا فاروق صاحب؟ دیکھیں، میں اب تھوڑا سا آپ شہزاد اکبر کی بات بتاؤں. شہزاد بڑا ایک اچھا ہونہار ینگ بچہ ہے، اچھا لائر ہے، بہت ہی سمجھے میرٹ ہے اس میں، شہزاد میں. اور وہ پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ دیکھیے یہ تو ملٹیپل کیسز کی طرف جا رہی ہے چیز، کیونکہ جس طرح ان کی منی لانڈرنگ ہے، جس طرح ان کی کرپشن ہے، تو وہ تو اتنی ہے کہ اللہ کی ذات معاف کرے. اور یہ چاہے یہ پارٹی ہو، دوسری پارٹی ہو، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا. فرق کیا پڑے گا؟ نواز شریف تو آلریڈی جیل میں ہیں، مریم نواز ضمانت پر ہیں، فرق کیا پڑے گا؟ بن سکتا ہے. اچھا دیکھیں، میں بتاؤں نا، دوسرے کیس بن سکتے ہیں. مطلب میں نے فرینکلی سپیکنگ شہزاد کی پریس کانفرنس نہیں سنی، میں ٹریولنگ کر رہا تھا. تو لیکن اگر وہ بات ہے جو آپ بتا رہی ہیں تو مزید کیسز بن سکتے ہیں یا پرانے کیسز میں ایڈیشنل ایویڈنس آ سکتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ نئے کیس ہیں تو نئے کیس بنیں گے، اسی سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں تو پرانے کیس میں سپلیمنٹل ایویڈنس ہے، ایڈیشنل ایویڈنس ہے، وہ دی جائے گی. کیونکہ بہرحال ایک پروسیکیوشن بھی ہے، پھر اس کی اپیلوں کا بھی سارا پروسیس تو وہ چل رہا ہے نا سارا. صحیح. اچھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کے اے سی اتارنے کی بھی باتیں کی گئی، بلکہ امریکہ میں عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا تھا. میں ذرا جا کے ان کے اے سی اور ٹی وی تو ذرا بند کرواتا ہوں نا ذرا. تو پھر فوراً سے نون لیگ کی ٹویٹس بھی آنا شروع ہو گئیں کہ وہ ان کے گردے فیل ہو جائیں گے، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. تو اگر کوئی قیدی جو ہے وہ اس حد تک بیمار ہو کہ اس کو لائف تھریٹ ہو،
تو اس طرح کا کوئی اقدام حکومت اٹھا سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر سوئر ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کی کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اس کے لیے اے سی بڑا ضروری ہوتا ہے، تو حکومت کوئی ایسا سٹیپ لے سکتی ہے یا دینا بڑا ضروری ہے؟ تنقید تو آپ لوگوں پر ہوگی. میں گزارش کروں، دیکھیں اگر تو ہمیں آفیشیلی جو میڈیکل کوئی ایسی رپورٹ ہے، یہ نہیں کہ نواز شریف کا کوئی ڈاکٹر لکھ رہا ہے، لیکن آفیشیلی کوئی ایسی رپورٹ ہے، چاہے وہ عدالت سے انڈوس ہوتی ہے یا ادروائز کوئی ایسی جینون رپورٹ ہے جس میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں جی اے سی کے بغیر تو یہ ان کی میڈیکل کنڈیشن بہت ہی خراب ہو جائے گی، تو آئی ایم شیور حکومت جو ہے وہ ان کو بالکل ہر طرح کی وہ سہولت دے گی جو میڈیکلی جو ہے وہ تو ان کے ڈاکٹر لکھ ہی دیں گے، وہ تو ان کے ڈاکٹر لکھ ہی دیں گے. نہیں میں نے یہی کہا نا میڈم میں نے یہی کہا نا کہ دیکھیے ان کے ڈاکٹر کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مستند طریقے سے میڈیکل رپورٹ آتی ہے جو کہ اس کا مروج طریقہ ہے، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، وہ بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو اس قسم کی میڈیکل کنڈیشن ہے جو کہ پاکستان میں بغیر کسی ایئر کنڈیشنر کے سسٹینیبل نہیں ہے، تو بات دوسری ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف ان کے کسی معالج کی، پرائیویٹ ڈاکٹر کی کوئی ایسی رپورٹ ہے، تو وہ پھر اٹس نائدر ہیئر نور دیر. اور اس میں بڑی سمپل بات ہے، عدالت جائیں، عدالت میں ایک اپلیکیشن ڈالیں اور عدالت سے کہیں کہ جی یہ ہماری میڈیکل رپورٹ ہے، آپ اس پہ فیصلہ دے دیں. عدالت پھر ایک بورڈ بٹھا دے گا اور اس بورڈ سے یہ فیصلہ لے لیں اور عدالت اس پہ فیصلہ کر دے گی کہ ہاں جی واقعی جینولی ان کو ایئر کنڈیشننگ کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں، اس کا ایک اور اینگل ہے. یہ اینگل عمران خان کا نہیں ہے کہ وہ کوئی نواز شریف کے پیچھے جا رہا ہے یا ان کو کوئی وکٹمائز کر رہا ہے. دیکھیں عمران خان کو سمجھیں، عمران خان یا اس کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے، جو اس کے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہو کسی بھی قیدی میں یا کسی بھی پاکستانی میں. اگر کوئی شخص جو ہے کرپشن، ایک دیکھیے ایک اس کو پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے، کرپشن ایک بہت برا الزام ہے. آپ اس طرح کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ جو تھے وہ دوسرے کسی گھر میں پانی نہیں پیتے تھے کہ ان کو یہ تھوڑا سا شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس کے پیسے حلال کے ہیں یا نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری اقدار ہے، یہ ہمارا جو ہے دین ہے، یہ دین ہمارا سکھاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ عمران خان کا مقصد کوئی پرسنل وکٹمائزیشن نہیں ہے، لیکن ٹو پروو اے پوائنٹ، نمبر 1 کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے بڑے اور چھوٹے آدمی میں، اور سیکنڈلی کرپشن ایک بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کرپشن بری چیز. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. وفاقی قانون فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیراعظم کا روٹی سستی کرنے کا درمندانہ اقدام جو ہے یہ قابل تحسین ہے، لیکن روٹی سستی کر کے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا. یہ کہاں کی پالیسی اور کیسے فیصلے، عوامی فیصلے ہیں؟ یہ کیا یہ کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے؟ بات تو ایک ہی ہے. واپس آتے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. ناظرین، گزشتہ ہفتے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ پاکستان کو سعودی عرب سے تیل بھی ملنا شروع ہو جائے گا، جس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے ہی گزشتہ جو مہینہ تھا یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا تو حکومت کی جانب سے عوام پر ایک اور پیٹرولیم بم گرا دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ملک میں مزید مہنگائی کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہے، جس سے غریب جو عوام ہے اس پر مزید بوجھ پڑنے والا ہے. تحریک انصاف کی حکومت اب تک 7 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے. اگست 2018 میں جب تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تھا تب پیٹرول کی قیمت 95 روپے تھی، جو اس وقت 118 روپے تک پہنچ چکی ہے. جبکہ ادارہ شماریات پاکستان کے اعداد و شمار جو ہے ان کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 6 سال کے بعد پھر سے 10% سے بھی بڑھ گئی ہے. رواں سال جولائی میں افراط زر کی شرح 10.34% رہی، جو گزشتہ ماہ 8.9% تھی، جبکہ گزشتہ سال اسی مہینے میں 5.84% تھی یہ افراط زر کی شرح. اس سے پہلے افراط زر کی شرح نومبر 2013 میں 10.9% بھی رہی تھی. ماہرین کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات پہ اضافے اور بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مجموعی طور پر افراط زر کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عوام یہ نیا بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور ایسے حکومتی فیصلے جو ہیں یہ عوام کو مزید کتنے عرصے تک برداشت کرنے پڑیں گے؟ اس پر بات کرنے جا رہے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو پیٹرول کی قیمتیں آپ کو بھی پتہ ہے جب بڑھتی ہیں تو مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. ذرا آسان الفاظوں میں بتائیے گا
کہ پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، اور خاص طور جب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائسز بڑھی نہیں تو پاکستان میں کیوں بڑھ گئی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ بلاول بھٹو نے بھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو بڑھی نہیں تو پاکستان میں کیوں بڑھ گئی، یہ کیا کہانی ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہوتا ہے سارا؟ دیکھیں، ہم جہاں سے پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں یہ میرے خیال میں مڈل ایسٹ لائٹ آئل کا رہتا ہے، کیونکہ جو خبروں میں آتے رہتے ہیں نا وہ ہے برنٹ ہے یا WTI والا ہے، ویسٹرن ٹیکساس کا امریکن. ہم جو امپورٹ کرتے ہیں وہ مڈل ایسٹ لائٹ آئل یوز کرتے ہیں. تو جو پرائس اس کی پچھلے فورٹ نائٹ میں رہی ہے، جو پاکستان نے اس پہ خریدا ہے تیل، ملٹی پلائڈ بائی ایکسچینج ریٹ، جب یہ ملک میں جب آئے گا تو ایکسچینج ریٹ سے ملٹی پلائی کریں تو وہ روپے میں پر بیرل کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس پہ ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں، پھر اس کے بہت سارے اس میں اور بھی ہیں، وہ ڈیلرز مارجن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ سب ہونے کے بعد یہ پھر پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے اور یہ اوگرا کرتا ہے یہ پرائس. تو بیسیکلی اس میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اگر بڑھی بھی نہیں ہے، اسی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لینڈڈ کاسٹ جو ہے روپی میں وہ بڑھ جائے گا. جب وہ بڑھے گا تو وہ پاس آن ہوگا. پاس آن نہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سوال ہے، آپ دیکھیں ڈالر 160 پہ ہے، روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہے، پھر 5500 ارب روپے کا ریونیو جو ٹارگٹ ہے، 7.1% آپ دیکھیں ہمارا جو فسکل ٹریڈ، ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہمارا فرق ہے، ان نمبرز کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹارگٹ اس مالی سال میں حکومت نے رکھے ہیں یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا ان کو اچیو کرنا؟ مہنگائی آپ دیکھیں 13% تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں اس مرتبہ جو IMF نے فورکاسٹ کیا ہوا ہے انفلیشن کا، یہ ایوریج انفلیشن وہ تقریباً 12-13% پہ ہوگا ایوریج. لیکن ہم تو اس وقت جب مالی سال شروع ہوا ہے تو ہم 10.3% پہ ہے. جولائی کے مہینے میں جو انفلیشن کے نمبر جو ابھی آئے ہیں وہ 10.3% ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ انفلیشن کو اور بڑھایا جائے گا. میں بھی بہت سارے اور اقدامات بھی حکومت کر سکتی ہے انڈر دی IMF پروگرام. تو یہ اگر مہنگائی اور بڑھتی ہے تو یہ کچھ اور 2-4-5 مہینے اسی طریقے سے اس میں بڑھنے کے رفتار یہ چلتا رہے گا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو پھر جو انفلیٹ بڑھتا ہے اور یہ جو مزید بڑھنا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں جو سرمایہ کار ہے وہ انویسٹ کیسے کرے گا؟ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق ہے آپ نے اس کو کم کرنا ہے، آپ نے امپورٹس کو کم کر کے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹس تب بڑھیں گی جب یہاں فیکٹریز لگیں گی، یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی. تو اتنے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے ملک میں پھر انویسٹ کون کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اور فلسفی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہمیشہ IMF کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا اسٹیٹ بینک کا قبلہ IMF کی طرف ہے اور IMF کا قبلہ یونیورسٹی آف شکاگو کی طرف میں ہے. تو یہ جو لوگ اس اسکول سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر وہی IMF میں جاتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا قبلہ جو ہے وہ IMF ہے. اور اس میں جو یہ مصیبت ہے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ویسٹرن اکانومیز کے لیے پڑھی گئی ہیں. کتابوں میں ٹیکسٹ بک میں ویسٹرن اکانومیز کے بارے میں ہے کہ اگر وہاں انفلیشن ہو تو اس انفلیشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر جو انفلیشن ہے وہ آتا ہے کنزیومر کے پریشر کی وجہ سے. اگر ہم بہت زیادہ اخراجات کرنے شروع کر دیں تو چیزوں کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ جو IMF بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے 1-2 دن پہلے یہ بات کی ہے کہ میں نے تو حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم IMF کے پاس نہ جائیں تو بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یہ سسٹم چل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہ جاتے تو بہتر ہوگا.
اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت کو ڈسکریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسد عمر صاحب؟ اگر آپ کی تجاویز اتنی اچھی تھیں، آپ کے پاس واقعی کی آلٹرنیٹ پلان تھا اور بڑا اسٹرانگ پلان تھا، پھر تو آپ کو آج وزیر خزانہ پھر آپ ہی ہوتے، پھر آپ کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کو ڈسکریڈ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب؟ دیکھیے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں نکال لی ہیں۔ جب سے یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے، سوائے میرے، آپ سب کو پتا ہے کہ سب لوگوں نے انکلوڈنگ فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب بالکل بڑھ چڑھ کر وہ آگے بڑھ کر یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کو IMF میں لے کے جایا جائے۔ انہوں نے میٹنگ کو مینج بھی کیا اسی طریقے سے، صرف اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر کو نہیں بلایا پرائم منسٹر کے سامنے، بلکہ جو لوگ ممبر نہیں تھے، حفیظ پاشا صاحب جیسے ہیں یا شاہد کاردار صاحب ہیں، ان کو بھی بلایا تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں، تاکہ یہ پرائم منسٹر کو یہ امپریشن ملے کہ دیکھیں سر، یہ تو سارے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر، ایون جو ممبر نہیں ہے اور بڑے پائے کے اکانومسٹ ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے۔ یہ تو صرف ڈاکٹر اشفاق ہیں اکیلے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ IMF کی جو آپ کہہ رہے ہیں، IMF کے جو اثرات ہیں، کیا یہ پھر عوام کو 5 سالوں تک بھگتنے پڑیں گے جو پالیسیز دی ہیں، یا مہنگائی جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یا پھر یہ جو مالی سال ہے ہمارا 2019 اور 20 کا، یہیں تک یہ سب کچھ محدود رہے گا، بعد میں سب چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی؟ نہیں دیکھیں، IMF کا پروگرام جو ہے وہ 39 منتھس کا ہے، یعنی کہ 3.25 سال کا ہے، تو ہم تو 3.25 سال گزریں گے۔ تو پھر 3.25 سال کے بعد ہوگا کون سی پالیسی ہوگی، کس کے مطابق سے سب چلے گا جب IMF کا پلان ہی نہیں ہوگا؟ پھر کیسے یہ سب سسٹم چلے گا؟ 3.25 سال کے بعد ہم زخموں سے چور ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم تقریباً الیکشن کا ٹائم آ جائے گا، یہ حکومت پھر جائے گی عوام کے پاس میں مینڈیٹ لینے کے لیے another 5 years کے لیے۔ اب اگر اس وقت عوام کتنے زخموں میں سے چور ہوں گے تو وہ اس وقت فیصلہ کریں گے۔ اگر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال 2 سال کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے لگے تو یہ پھر یہی ملک کے عوام کہیں گے ہاں پرائم منسٹر نے بہت اچھا کام کیا، ان کو دوبارہ الیکٹ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں اس میں بہت رسک ہے۔ صحیح۔ اگر یہ IMF کا پروگرام اسی طریقے سے چلتا رہا، اتنا پینفل چلتا رہا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا پرائم منسٹر کے لیے یہ کہنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی پریس بریفنگ کی اندرونی کہانی آپ سے شیئر کریں گے۔ واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ناظرین، امریکہ کا پاکستان کے متعلق مثبت رویہ سب کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جس پر بھارت جو ہے یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی پریس بریفنگ میں پاکستان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس پریس بریفنگ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر حکام کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی نئی راہ کھل گئی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو، جبکہ پاکستان افغان مسئلے پر مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری بھی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی۔ اس کے علاوہ امریکی حکام کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے جو تجاویز دی ہیں، امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان پر عمل کر کے فیٹف کی جانب سے بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے۔ جبکہ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ دورہ امریکہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کے ہونے سے یہ میسج ملا ہے کہ سول اور ملٹری ادارے ایک ہی پیج پر ہیں۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار ضمیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب آپ کا۔ ضمیر صاحب، ابھی تک جو ہے وہ امریکہ میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پھر سے اس دورے کے بارے میں بات ہونا اور دوبارہ سے کشمیر کی بات کرنا، افغان امن عمل کی بات کرنا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ میسج ہے پوری دنیا کو جو یہ تنقید کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کشمیر کی بات کی ہے یا جو پاکستان کے بارے میں نرمی دکھائی ہے، شاید وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، پوری امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پالیسی نہیں ہو سکتی؟ آپ کو لگتا ہے کل کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہے اس سوچ کی نفی ہے یہ؟
اس کے دو پہلو ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ کہ وہ تیار ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کو بڑھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو وہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس قسم کا پوزیشن لی ہے امریکہ کے طرف سے، جو کافی عرصے سے امریکہ کے کسی بھی صدر نے یہ اتنی کھل کے بات نہیں کی. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اور ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ منسلک ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو بیان دیا گیا جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور کیونکہ ان کے صدر نے یہ بات کی ہے تو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اس پر اپنے رد عمل کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور ان کو کئی عرصے سے وہ خاموش تھے کشمیر کے ایشو پر، لیکن ابھی ان کو بھی اس چیز کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ ان کے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو پوری طریقے سے یہ میسج مل گیا ہے کہ صرف ٹرمپ کی یہ انڈیویجول سوچ نہیں ہے، یہ امریکہ کی ایک پالیسی جو ہے نا وہ بن کر سامنے آئی ہے کشمیر کے معاملے پر؟ یہ دیکھیں، یہ دوسرا پہلو ہے جس میں کہہ رہا تھا نا، دو پہلو ہیں، یہ دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان یہ قطعی نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت ہو کشمیر کے مسئلے پر، حالانکہ یہ امریکہ ان کا بھی بڑا قریبی دوست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کو پتا ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ڈیفینسیبل نہیں ہے. جو وہ وہاں پر کشمیر میں جو بربریت اور زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اگر وہ باہر آ جائے بات اور بین الاقوامی سطح پر اس چیز پر گہری نظر ڈالی جائے تو ان کا کوئی موقف نہیں رہے گا اور ان کے اوپر سارا الزام ان پر آئے گا. تو اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ باہر کسی بھی طرح سے کوئی مداخلت نہ ہو. ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ ہمارا ایک دو طرفہ مسئلہ ہے جو ہم پاکستان کے ساتھ حل کریں گے، لیکن جب دو طرفہ سطح پر ہم اس بات کو اٹھاتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کشمیر پہ، کیونکہ کشمیر ہمارا ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، ایک بربریت ہے جو اس نے پچھلے 70 سالوں سے وہ جو ظلم کی داستان ایک رقم کی ہے بھارت نے وہاں پر. آپ کو نہیں لگتا کہ ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ دباؤ بھی ڈال سکتا ہے، پریشرائز کر سکتا ہے بھارت کو مذاکرات کے لیے کشمیر کے مسئلے پر؟ بلا کوئی شک نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیونکہ امریکہ کے بہت اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ہندوستان کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو وہ چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے ہندوستان ان کے ساتھ مل کے چین کے مقابلے میں ان کا حامی بنے. تو یہ ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا اور بہت اہم آبجیکٹو ہے. تو اس وجہ سے میں پوری طرح کنونس نہیں ہوں کہ امریکہ اپنی پالیسی چینج کرے گا اور ہندوستان کے پر دباؤ ڈالے گا. ہاں یہ ضرور کہے گا کہ جی آپ اپنے جو انسانی حقوق ہیں ان کو آپ ان کی خلاف ورزی نہ کریں، لیکن اگر ہندوستان امریکہ کی مداخلت نہیں چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ مداخلت کرے گا. اگر بھارت اس کردار کو مسترد کر رہا ہے، امریکہ کے ثالثی کے کردار کی پیشکش کو، تو اسے بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوں گے کسی حد تک؟ امریکہ اور ہندوستان بھارت کے درمیان ابھی کافی موضوع پہ کشمکش نظر آتی ہے. روس سے انہوں نے بیلسٹک میزائل ڈیفنس لیا ہے، ایران کے ساتھ ایران سے وہ تیل لے رہے ہیں، اور بھی مسائل ہیں ان کے درمیان. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ کے نظریے میں جو سب سے اہم چیز ہے
وہ یہ ہے کہ ہندوستان ان کا حامی بنے چین کے خلاف. جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے اور جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے وہ بلا وجہ اس کے باوجود جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ اس کے بیسس پر کام کرے گا. لیکن جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ بات کی ہے تو اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ کشمیر پہ جو فوکس آیا ہے وہ بہت ہی خوش آئین چیز ہے. بالکل. اور اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کو دوسری طرف سے آپ نے دیکھا چین نے بھی اس کی حمایت کی ہے. بالکل. تو یہ جب دو ملک کے دنیا کے جو دو اہم ممالک ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے تو ہمیں اس کا پورے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں انٹرنیشنل سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اور واضح اور اس کو پروجیکشن دینی چاہیے. لیکن بھارت میں تو الٹا ایک بکھلاہٹ مچ گئی ہے پھر سے دوبارہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کشمیر کے مسئلے پر ایک بکھلاہٹ مچ گئی ہے. نہیں بکھلاہٹ مچ گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس کو مزید اس میں اضافہ کیا ہے اور اس اضافے کا مجھے جو ہے نا کافی خدشہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ وہ جو کانسٹیٹیوشن میں اپنی جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں مودی سرکار مودی کی حکومت تو اس کی وجہ سے کر رہے ہوں. لیکن اس وجہ سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ یہ اتنے 40-50 ہزار جو انہوں نے اپنے سپاہی اور وہاں پر کشمیر میں ڈپلوائے کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ بھی ہمیں بین الاقوامی سطح پر اس کو ریز کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے خطے میں جو ٹینشنز ہیں اس سے اور بڑھیں گی. جہاں تک آپ نے جو معاشی اس کی بات کی وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں آپ سے ایڈ نہیں چاہیے اور نہ کہ ہمیں امریکہ سے ایڈ لینا چاہیے. ہمیں ان سے تجارت بڑھانی چاہیے, ہمیں امریکہ کی طرف سے انویسٹمنٹ بڑھانی چاہیے. اور جہاں تک FATF کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں جو اقدام کرنے چاہیے اپنے لیے کرنے چاہیے اور اپنے ملک کے لیے کرنے چاہیے وہ ضرور ہم کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی واضح جی بولیے آپ فرمائیے. جی ایک آخری سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے, وقت کم ہے. زلمے خلیل زاد اسلام آباد آئے, وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے بات ہوئی, افغان عمل کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا جو 8واں دور ہے اب یہ کامیاب ہونے جا رہا ہے فائنلی؟ اس کے جو سگنلز ہیں سائنز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور افغانستان میں امن آئے, اس کی وجہ سے ہمارے خطے میں بھی امن ہو. لیکن اس دشواریاں بھی ہیں سامنے آگے جا کے, اور وہ بیسکلی افغان جو انٹرا افغان ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اور جو افغان جو آپس میں درمیان ان کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس میں ہم اپنا بھرپور جو بھی کردار ہمارا ہے ہم اس میں وہ پورا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم مدد کرنے کے علاوہ ہم طالبان کو یا دوسرے افغان فرقوں کو ان کو ہم کمپیل نہیں کر سکتے, ہم ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات آگے بڑھی ہے وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت ضمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ہمارا آج کا جو ایڈیٹوریل کامنٹ ہے, دنیا بھر کی مہذب قومیں جو ہیں اپنے افواج کو ہمیشہ سے پہلے اہمیت دیتی ہیں ہمیشہ سے, اور انہیں عزت اور توقیر سے نوازتی ہیں. اس کی ایک مثال یہ تصویر ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ امریکہ میں کسی ایک بینک کے کاؤنٹر کی تصویر ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آرمی کو پہلے جگہ دیجیے. اس نوٹ میں لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرمی میں کام کرنے والے تمام مرد اور خواتین حضرات ہمارے لیے قابل عزت ہیں, اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی باوردی شخصیت آتی ہے تو اس کے احترام میں اسے لائن میں سب سے پہلے جگہ دیجیے, کیونکہ وہ ہمارا فخر ہے, ہمارا پراؤڈ ہے, اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت پر مامور ہے. ناظرین
یہ تحریر مہذب معاشروں میں ملکی افواج کے مقام کو واضح کرتی ہیں۔ یہ تحریر بتاتی ہے کہ فوجی کسی بھی ملک کا ہو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، جبکہ نیٹو ممالک بھی اپنے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں کو خصوصی مراد سے نوازتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ تنخواہوں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، گھروں سے دور سرحدوں پر ملک کی حفاظت صرف مالی مشکلات حل کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں ملک اور قوم کی خاطر جان دینے سے بھی باز نہیں رکھ پاتا؟ ذرا سوچئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سے اجازت دیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔